اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا صلاح چیپٹر کا جو ایک ہم نے نصاب رکھا تھا کہ جو عام طور پہ ہم صورتیں نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کم از کم یوتھ کو آگہی ہونی چاہیے، تو الحمدللہ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسے کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، آج ہم نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس دونوں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وقت دیا تو دونوں پڑھ لیں گے۔ اگر کہیں پہ مجھے ایسا لگا کہ معاملہ طوالت پکڑ رہا ہے تو ہم صرف ایک سورت پڑھ لیں گے، اس پر اکتفا کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فلق، الفلق کا جو نام ہے وہ لیا گیا ہے اسی سورت کی پہلی آیت مبارکہ سے۔ پہلے اس کا تھوڑا سمپل ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور ترجمہ دیکھنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں دونوں صورتوں کے اعتبار سے۔ دیکھیں، یہ دونوں صورتیں بڑی قیمتی صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسے پڑھ کے دم بھی کیا کرتے تھے، اور یہ دو صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ ہر نماز کے بعد بھی اللہ کے وسلم اس کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں اتنی مضبوط صورتیں ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ غور سے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دم میں کیوں تلقین کی ہے، اس کے معنی میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں، اس اعتبار سے بھی یہ دونوں صورتیں بڑی قیمتی ہیں، خاص طور پہ سورۃ نساء اور عمومی طور پہ سورۃ فلق بھی اس کے ساتھ، کہ قرآن کریم کا اگرچہ جو نزولی اعتبار ہے وہ تو الگ الگ ہے، یعنی کہ کچھ پہلے ہو رہا ہے کچھ بعد میں ہو رہا ہے، لیکن سیٹنگ کے اعتبار سے اس وقت موجودہ جو قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیٹنگ کی ہے، ظاہری بات ہے اس کے اعتبار سے سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہیں یہ آخری صورتیں ہیں قرآن کریم کی۔ اس اعتبار سے بھی ان کی شان، وقت اور حیثیت بہت زیادہ ہے، مرتبہ ہے۔ ان دونوں صورتوں، اگرچہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں لیکن ان کو ایک نام سے بھی پکارا جاتا ہے، وہ نام سے پکارا جانا بھی ان کی شان پہ دلالت کرتا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ وہ ہے معوذتین، یعنی دو ایسی صورتیں جس کو پڑھ کے پناہ طلب کی جاتی ہے، معوذتین، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں۔ آپ نے یہ نام سنا ہوگا، اردو میں آپ کہتے ہوں گے، کسی کا نام آپ نے سنا ہوگا معوذ، کسی کا نام سنا ہوگا معاذ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ، تعوذ آپ نے سنا ہوگا، یہ سارا اس کا معنی پناہ، اصل معنی اس کا جو سمجھ لیں کہ اصل معنی جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پناہ طلب کرنا، جو اس کا اصل مصدر کا معنی ہے۔ تو یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہے یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، اور بعض دفعہ جب اس کو سورۃ اخلاص کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس وقت اس کو معوذات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تین قل بھی ان کو ویسے عمومی طور پہ ہم بول دیتے ہیں عام طور پہ پاکستان میں، اگر آپ سنتے ہیں تو اس صورت کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے۔ اچھا، اس کے نزول کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو یہ مدینے کے دور کی بات ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، حالانکہ اوپر لکھا ہوا مکی صورت، تو اس کے مکی اور مدنی ہونے پہ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ تو اچھا، ہوتا پتہ کیا ہے، یہ چیز بھی آپ نے آج نوٹ آؤٹ کر لینی ہے اور ذہن میں رکھنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی صورت کو مکی یا مدنی کہا جاتا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے۔ بعض اعتبار سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک صورت جو ہے وہ ایک موقع پہ نازل ہوئی، پھر اس صورت کے فہم سے ریلیٹڈ ہی واقعہ پیش آ گیا تو دوبارہ اسے نازل کر دیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پہلے آپ دیکھیں اگر مکے کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹنگ میں جب دعوت کا آغاز کیا تو گویا ایسے ہوا جیسے ایسے ان کا آگے سے ریاکشن آیا جیسے کہ کبھی کوئی بندہ یہ جو چھتا ہوتا ہے نا مکھیوں کا، اس میں کبھی ہاتھ ڈال لے تو کیا اس کی حالت ہوتی ہے، گویا ایسا ریاکشن کفار کی جانب سے آیا۔ وہ ریاکشن انسان کو ویسے گھبرا دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو بلایا، اور خاص طور پہ جب دیکھا اس وقت تک تو کچھ نرم رہے، جب تک ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ہم کوئی بات بوت کر کے پھسلا لیں گے۔ کبھی کسی نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ سونا چاندی چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، تو آپ جو ہے نا وہ پھر آئے، جب دیکھا یہاں پہ بھی نہیں پھرے، پھر کہا آپ کو کوئی جو ہے نا وہ عورت چاہیے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم دے دیں گے،
آپ کو کوئی سلطنت چاہیے ہم وہ آپ کو دے دیں گے، گویا یعنی بادشاہی کہہ لیں، حکمرانی کہہ لیں، وہ ہم دے دیں گے، لیکن آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر یہاں تک بھی یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ کچھ دن ہمارے خدا کی بات مان لیں، ان کے سامنے جھک جائیں، کچھ دن ہم آپ کے خدا کی مان لیں گے بات۔ تو اس کا جواب بھی ان کو بالکل صاف صفائی کے ساتھ نہ میں ملا۔ وہ صاف صفائی کیسی ہے وہ پیچھے آپ یہ پڑھ کے آئے ہیں، سورت ابھی سورت یہ والی سورت الکافرون، یہ والی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ دیکھیں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف ستھری بات کی ہے، ان کو صاف ستھری بات کیا کی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بھائی تہاڈا دین تہاڈے نال، میرا دین میرے نال، میں آپ کی بات ہرگز نہیں مانوں گا، آپ جس کی کہہ رہے ہو عبادت کر لو، میں ذرہ برابر بھی اس کے سب جھکاؤ نہیں کروں گا۔ تو اب یہ سارے جو ان کے حربے تھے، جو ان کو آسرا تھا، سارے کا سارا آسرا کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا کہ بھائی اے بندہ واپس آنے والا نہیں ہے، یا اس طرح کا ان کا ذہن بن گیا نا۔ اب جب ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ تو معاملہ خراب ہے، اب وہ سارے جو ہے نا وہ خلاف ہو گئے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے بیٹے بیٹیاں بھائی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بہت زیادہ مخالف ہو گئے۔ وہ تو بھائی اب تلے ہوئے تھے کہ بھئی ہمیں موقع ملے اور ہم راتوں رات جو ہے وہ کام تمام کر دیں، ٹھیک ہے، راتوں رات حملہ کر دیں، بات سمجھتے ہیں، اور سب مل کے کر دیں، پتہ نہ لگے کس نے، پھر تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ بدلہ نہ لے سکے، اس طرح کی باتیں مختلف قسم کی۔ تو اس وقت جو ہے یہ صورت میں نازل ہو گئی۔ پھر جب موقع آیا، اللہ کے وسلم مدینہ میں چلے گئے، صلح حدیبیہ کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ سارا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا لبید بن عاصم نامی کوئی یہودی تھا، بنی زریق قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اللہ کے وسلم پہ جو ہے نا وہ جادو کر دیا۔ اور وہ جادو کیسے کیا، بالوں کو منگوایا اس نے، وہ ایک یہودی خادم تھا شاید بچہ، اس کے ذریعے وہ بال جو ہے نا اس کے وہ گرہیں لگا کے اور نر کھجور کے جو خوشہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی رکھ کے، اور عجیب طریقے سے اس نے کسی ایک کنویں کے اندر جو ہے نا وہ بنی زروان، ٹھیک ہے، کنویں کے اندر جو ہے نا ان کا کوئی کنواں تھا، اس کے اندر وہاں پہ یہ چیزیں رکھ دی۔ اب جو ہے نا یہ ساری بات جو ہے نا وہ ہوئی، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوبارہ سے یہ صورتوں کی تلقین کی گئی کہ آپ انہیں دوبارہ پڑھیں، اس موقع پر ان صورتوں کی ضرورت ہے۔ تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دم کر دیا کرتی تھی اللہ کے وسلم کو، جناب جبرائیل علیہ السلام دم کیا کرتے تھے۔ تو وہ میں دم اور اس کی کیفیت و حیثیت کے اعتبار کو بعد میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ میں چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی آیت، ایک ہی صورت جو ہے وہ دو تین ڈفرینٹ مواقع ایسے پروڈیوس ہو جاتے ہیں سامنے کہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے سے وہ نازل ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن دوبارہ سے اس کو نازل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک جو ہے نا وہ پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض صحابہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اس موقع پہ نازل ہوئی، بعض کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں اس موقع پہ نازل ہوئی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس موقع پہ موجود ہوتے ہیں وہ صحیح اس اعتبار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو دوسرے موقع پہ موجود ہوتے ہیں وہ اس دوسرے کے اعتبار سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مکی اور مدنی ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا کہیں کہیں کبھی ڈفرینٹ بھی آ جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی موجود ہے اس طریقے سے، ڈفرینٹ قرآنوں میں بھی شاید اس طرح کا کبھی آپ دیکھنے کو ملے، تو اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو فوراً سے آپ نے ذہن میں لے آنا ہے۔ اب ذرا آئیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اب آپ نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے غور بھی کرنا ہے کہ یار یہ کیسے کیسے فٹ آتا ہے پہلے دورانیے میں جب مکے میں تھے، اور کیسے کیسے فٹ آتا ہے جب مدینے میں تھے۔ اب ذرا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ تو گویا آپ یہ دیکھیں اس میں نا میں پہلے لفظ پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ نا تفہیم القرآن میں نا مودودی رحمہ اللہ نے کافی لمبی ڈسکس کی ہے اسی چیز کو جو میں بھی بتانے لگا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یار یہ دو صورتیں جو ہے نا وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، مطلب ان کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ کچھ وجوہات تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے وسلم نے اس کو نا ان دو صورتوں کو کئی ایک مواقع پہ نا ایزا جیسے دعا پڑھنے کی تلقین ہوتی ہے نا ویسے پڑھنے کی تلقین کی، ان کے ذہن میں شاید اس طرح کی بات آ گئی، تو وہ اس پہ انہوں نے جیسے اس چیز کا رد لکھا، اور جیسے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ تھا وہ اس کو تقسیم ہوا، اس کے اندر بھی یہ صورتیں موجود تھی ساری چیزیں،
تو اس میں ان کو ذرا اصل میں پتہ اس لیے نہیں لگا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس کا رد کیسے لکھا پھر ائمہ نے، علماء کرام نے اس کا اس طرح لکھا کہ انہوں نے کہا دیکھو کل آیا نا یہاں پہ، کہہ دیجئے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی حدیث قدسی بھی بیان کرتے ہیں تو پھر اپنے الفاظ میں کر دیتے ہوتے ہیں، پھر وہ عین اسی الفاظ میں نہیں ہوتی. تو یہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے وسلم نے کوئی اپنی بات بیان کرنی ہوتی تو یہاں پہ کل کا لفظ کبھی نہ آتا، یہ اعوذ سے شروع ہوتی. بات سمجھتے ہیں؟ کل کا لفظ آنا کہ آپ سے کوئی کہے کہ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، آپ کو کہے کہہ دیجئے آپ اپنے گھر والوں کو کہ آپ نے میرا کھانا نہیں بنانا، آپ گھر جا کے کیا کہیں گے؟ میری بات اگر آپ نے پہنچانی ہے اپنے الفاظ میں، آپ کیا کہیں گے وہاں جا کے کہ کہہ دیجئے کہ میرا کھانا نہیں بنانا وہ کہہ رہے ہیں، ایسے کہو گے؟ نہیں کہو گے نا. تو آپ کہو گے وہ کہہ رہے تھے کہ میرا کھانا نہیں بنانا، تو گویا کہہ دیجئے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو کہنے کی. تو یہ کل کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بھائی یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، یعنی کہ عین جس طریقے سے الفاظ اللہ تعالیٰ کے تھے سیم ایز اٹ از ویسے کے ویسے یہ موجود ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھائے، تو اس وجہ سے کل کے لفظ بھی ساتھ موجود ہے. قل اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، فلق کے رب کی، صبح کے رب کی. اصل میں فلق جو ہے یہ کہتے ہیں پھٹنے کو، کوئی بھی چیز جو عدم سے وجود میں آئے، ٹھیک ہے، موجود نہ ہو ایک چیز، غیر موجودگی سے موجودگی میں آ جائے، وہ تمام چیزیں جو عدم سے وجود میں آئیں، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں. اب آپ دیکھیں کوئی بھی فتنہ پہلے نہیں تھا، وہ فتنہ آ گیا، میں اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں. کوئی بھی شخص جس کے ذہن میں برا خیال آیا پہلے نہیں تھا آ گیا، میں اس سے پناہ میں آتا ہوں. الفلق جنرلی معنی اگر کریں، اگر اسپیسیفکلی کریں، ٹھیک ہے، فالق الاصباح جیسے قرآن کریم میں موجود ہے، صبح کو پھاڑنے والا وہ کون ہے؟ وہ رب ہے. صبح پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. شام پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. رات بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پہ گویا بتایا گیا برب الفلق، صبح کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں. بات سمجھتے ہیں؟ جو رب صبح کرتا ہے میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، کوئی اور تو نہیں کرتا نا، صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اچھا آگے کیا جی؟ آگے یہ ہے کہ من شر ما خلق. اگر آپ دیکھیں کہ الفلق کا معنی آپ یہ کریں کہ جو چیز عدم سے وجود میں آئے، تو پھر آپ کو یہ معنی اور کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے گا. من شر، شر سے، یعنی پناہ کس سے طلب کرتا ہوں؟ شر سے. ما خلق، جو بھی اس نے پیدا کیا ہے، جو بھی اس نے پیدا کیا ہے اس چیز کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں. جو بھی چیز عدم سے وجود میں آئی ہے میں اس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں آپ میں سے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی تخلیق میں شر کیسے آ گیا؟ اب ذرا آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے کہ دیکھیں انسان اللہ کی مخلوق ہے، باقی بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود بنفس نفیس، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ہر عیب سے پاک. لیکن اس کی جو مخلوق ہے وہ تو اللہ کی کوالٹیز کو جو ہے نا وہ اپروچ نہیں کر سکتی نا. اللہ نے تو اپنی آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ بھی ہر عیب سے پاک ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی یعنی کہ اس کی مخلوق بھی عیب سے پاک ہے، تو فرق تو نہ رہا. اس طرح آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے مخلوق کے اندر عیب رکھا ہے، شر ہے مخلوق کے اندر، وہ شر اللہ کی جانب سے پیدا ہوا ہے، ظاہری بات ہے. اس کی پناہ، اس سے بچنا بھی اللہ کی طاقت و قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ من شر ما خلق، اللہ تو نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں میں ان تمام چیزوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. آگے چلیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اللہ تعالیٰ، چلو اگر فلق کا معنی صبح کر لیں تو آگے پھر رات کی بات بھی آ جاتی ہے. رات میں کیا ہوتا ہے جی؟ ومن شر غاسق، اور اللہ تعالیٰ میں شر سے پناہ طلب کرتا ہوں. غاسقین کسے کہتے ہیں؟ غاسق اصل میں پردے میں چیز کو کہتے ہیں جو پردے میں آ جائے، یعنی کہ تاریکی میں آ جائے. ٹھیک ہے، اذا وقب جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں رات کی تاریکی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. دیکھیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے جو اس وقت آن لائن میرے ساتھ اٹیچ ہیں،
آپ لوگ تو کچھ نہ کچھ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اب میں آپ سے یہ سوال بھی تو کر سکتا ہوں نا کہ اکثر سائنٹسٹ، آپ نے سنی بھی ہوگی یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنے بھی جاندار اکثر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، مچھر ہے یا اس طرح کے دیگر جانور ہیں، اکثر ان کی جو جو ہے نا وہ پروان چڑھنے کا جو ٹائم ہے اور نقصان پہنچانے کا جو ٹائم ہے وہ رات کا وقت ہے، نہیں تو یہ دھوپ کے اندر تو ویسے مر جاتے ہیں، تیز دھوپ کے اندر یہ ویسے مر جاتے ہیں۔ تو گویا یہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں یہ اکثر رات کو باہر نکلتی ہیں، سانپ، بچھو، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ رات کو باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ومن شر غاسق، ایون آپ کو میں بتاؤں یہ بلی بھی بڑی تیز ہے بھائی، ہمارے پاس نا اصل میں گھر میں رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے وہ نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں، طوطے، وہ طوطے بیچارے وہ ہم نے پنجرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ بلی نے بھائی اس پنجرے کو رات کو اکثر چکر لگاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پنجرے کے اوپر نیچے گھومتی رہتی ہے، کوئی دفعہ اوپر چھلانگ مار کے بیٹھ جاتی ہے، وہ ایک آدھ دفعہ اس نے ایک آدھے جو نا وہ طوطے کو بیچارے کی گردن کو بھی کھینچ لیا، اس کے اندر سے ہی پتہ نہیں کس طریقے سے اس نے اس کو آگے پیچھے، یعنی آپ دیکھیں یہ رات کے وقت بھی کس طریقے سے ان کو پتا ہوتا کتنے جا کے شکار کرنا ہے، اب اندازہ کریں۔ تو ومن شر غاسق اذا وقب، رات کو یہ جانور جو ہیں یہ اکثر باہر آتے ہیں، شیاطین بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مغرب کے بعد آپ اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، وہ شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہے، جنات کے نکلنے کا ٹائم، وہ پھر جو ہے نا وہ حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، انسان سے کوئی ایسی غلطی بھی ہو جاتی ہے وہ اس کے خلاف بھی بن جاتے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، تو میں اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں جتنے بھی گناہ ہوں، بے شک میرے اپنے نفس کے اعتبار سے ہوں، باہر سے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی تیری مخلوق میں کوئی شر ہو، میں اس تمام شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آیت بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ ومن شر، اور اللہ تعالیٰ میں شر سے پناہ میں آتا ہوں، النفاسات، پھونک مارنے والیوں کے، فی العقد، جب وہ گرا لگا لگا کے پھونکے مارتی ہیں۔ دیکھیں جادو جو ہے نا اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ آپ جس طریقے سے دم کا اثر آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آپ کو دم کیا ہے، صحابہ کرام کو دم کرنے کی تلقین بھی کی ہے، صحابہ بھی کرتے تھے، جبرائیل السلام نے جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دم کیا ہے، اور ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو بھی دم کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ جو دم میں جناب حسن و حسین کو کرتا ہوں نا، یہ دم میرے دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو کیا کرتے تھے، اور وہ دم کیا تھا، وہ ایسے دم ہے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بڑا پیارا دم ہے۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ بھی حضرت اللہ کے رسول کو دم کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول نے کئی صحابہ کو بھی دم کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس دم کا اثر بھی ہے، وہ اثر بھی اللہ کی قوت و طاقت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے، اچھے کلمات کے ساتھ اندر جس طریقے سے اثر ہے اس طریقے سے برے کلمات کے اندر بھی اثر ہے۔ جادو چونکہ ایسی چیز ہے جس کو آپ سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کے اثر کو مانتے ہیں ہم لوگ، وہ اس کا اثر ہے، جس طریقے سے اچھے الفاظ کا اثر ہے اس طریقے سے برے الفاظ کا اثر ہے۔ جادو جو ہے نا وہ اس میں بہت سے مواقع پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات کی مدد بھی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہو بھی جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ومن شر النفاثات فی العقد، اس کو اسلام میں حرام سمجھا جاتا ہے جادو کو، ٹھیک ہے، جادو کروانا اور جادو کے توڑ کے لیے جادو کروانا دونوں طریقے سے غلط ہے، اسلام ان دونوں چیزوں کی ممانعت اختیار کرتا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کی فی العقد، جب وہ گرا لگا لگا کے پھونکے مارتی ہیں، بات سمجھتے ہیں، یعنی پہلے ایک دور تھا اس میں دم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ غلط قسم کے جو ہے نا وہ جملے شملے پاڑ پڑ کے وہ گریں لگا لگا کے اور عجیب طریقے سے چلے شلے یہ وہ پھر لمبے لپھڑ، آپ کو پتہ ہی ہے یہ طریقہ کار تھا جو ہے نا وہ کرنے کا، آپ کو پتہ ہے اللہ کے وسلم پہ بھی جو جادو کیا گیا، لبید بن عاصم نے جو کیا اس کا بھی یہی جو ہے نا وہ معاملہ تھا کہ اس نے بھی اس طریقے سے گریں لگائی تھی۔ اب بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی شخص جادو کر جائے، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے جذبات اپنی جگہ درست ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ پرسنالٹی ہیں، obvious بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بہترین ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے بعد پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں جادو ہو جانا یہ نبی کے اوپر بھی یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے،
میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے اللہ کے وسلم پہ جو جادو ہوا تھا نا، اس کا اثر اللہ کے وسلم کی جو نبوی پرسنالٹی ہے اس کے اوپر نہیں ہوا تھا. بس اتنا کو اللہ کے وسلم پہ اثر ہوا کہ اللہ کے وسلم کو چیز بھول جاتی تھی، کہ ایک چیز کو اللہ کے وسلم سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کر لیا ہے، لیکن وہ کام اللہ کے وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا. اور بعض اوقات سوچتے تھے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس ہو آیا ہوں، تو وہ نہیں ہو کے آئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا کو اللہ کے وسلم پہ اس کا اثر ہوا تھا، اس سے زائد نہیں ہوا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے وسلم کبھی نماز بھول گئے ہوں، کبھی قرآن کریم بیچ میں بھول گئے ہوں، یا قرآن کریم اپنی طرف سے کوئی باتیں کرنے لگ گئے ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوا، اتنا کو اثر ہوا. دیکھیں، یہ اس سے امت کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اس سے اللہ کے وسلم کی ایک جو ہے نا انسانی، اللہ کے وسلم کی جو انسانی پرسنالٹی ہے نا، بطور نوعیت کی، جس کو ہم کہتے ہیں جنڈر کے اعتبار سے، اس اعتبار سے انسان کے اوپر کیا کچھ حملے ہو سکتے ہیں، کیا کچھ انسان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے آپ اس کا سلوشن اختیار کر سکتے ہیں. چونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل پرسنالٹی بنانا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کے وسلم کو ہر ایک مشکلات سے بھی گزارا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیں احد کے میدان میں اللہ کے وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. کیا کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ امام الانبیاء کے بارے میں کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ رکھیں کہ وہ احد کے میدان میں کھڑے ہوں تو ان کے اوپر حملہ ہو جائے اور دندان مبارک شہید ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا، دیکھ لیں. لیکن ہوا. اللہ کے وسلم نماز میں بھول گئے، اور ہوا اس طرح کے 2 رکعتیں پڑھا کے چلے گئے. وہ نماز کس نے بھلوایا؟ اللہ تعالیٰ نے بھلوایا. کس لیے؟ امت کے لیے. گویا امت کو کیسے یہ بات سمجھ آئے گی کہ بھائی اس موقع پہ آپ نے اس کا سلوشن کیا اختیار کرنا ہے. وہ اللہ کے وسلم کی ذات کو آئیڈیل نمونہ اس طریقے سے بنایا ہے، تو اس لیے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ومن شر النفاثات فی العقد، پھونک مارنے والیوں کی جب وہ گیرا لگا لگا کے پھونکے مارتی ہیں نا، اس چیز سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں. یہ چیز ہے یہاں پہ جو سمجھانے والی ہے. اس کے بعد ہے جی ومن شر حاسد اذا حسد. دیکھیں حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی عنایت دیکھیں، نعمت دیکھیں، آپ کہیں کہ یار یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس سے چھین کے میرے پاس آ جائے. یہ اس کا میکسیمم لیول ہے. دوسرا لیول اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، پاوے میرے کو نہ آوے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا سیکنڈ لیول ہے، جس کو آپ لائٹ لیول کہہ سکتے ہیں. ہے حسد یہ بھی. اچھا، حسد کیا نہیں ہے؟ حسد یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بندے کے پاس کوئی چیز دیکھی، آپ کہتے ہیں یار انشاءاللہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگتا ہوں، میں بھی انشاءاللہ کوشش کاوش کروں گا کہ میں بھی یہ چیز خرید لوں. تو یہ حسد نہیں ہے. حسد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں آئی ہے، یہ عہدہ اس کے پاس کیوں آیا ہے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا، یا یہ اس سے چھن جائے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی تمام چیزیں حسد میں آتی ہیں. اور حسد کرنے والے بھی انسان کے اوپر بہت سارے ہوتے ہیں. ایون یہ حسد کی وجہ سے ہی انسان کو جو ہے نا نظر لگ جاتی ہے. یہ جو آنکھ کی ہے نا العین، یہ جو نگاہ ہے انسان کی، یہ حق ہے. یعنی کہ نظر لگنا حق ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان کی نظر بھی لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ نظر لگنا حق ہے، اس کو بھی سائنٹیفکلی کوئی پروو نہیں کر سکتا. مادیت پرست لوگ اس کو بھی بڑا عجب انداز سے دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایوری تھنگ از اے سائنٹیفکلی پروو کین بی پروو، ہر چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی پروو کی جا سکتی، ایسا نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سائنٹیفکلی آپ پروو نہیں کر سکتے. اس کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ ایڈریس کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی ایسی چیزوں میں سے ہے، یہ تجربے میں یہ چیز شامل ہے کہ جو ہے نا وہ نظر لگ جاتی ہے. اور وہ نظر کا توڑ کیا ہونا چاہیے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ایسے نہا رہا تھا، اس کے جسم کو دیکھ کے نا کسی دوسرے صحابی نے یہ بات کہہ دی کہ کیا خوبصورت جسم ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے کسی فلاں کا ہوتا ہے، ایسے ایک لمبی سٹوری ہے. تو وہ بیچارہ بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار پڑا کہ اچھا خاصا بیمار ہو گیا. تو اللہ کے وسلم نے اس کا حل آئی تھنک جو مجھے یاد پڑا وہ یہ نکالا کہ اس کو نہلا کے جو پانی تھا نا وہی پانی جو ہے نا اس کے اوپر پھینکا. اس طریقے سے اس کا حل نکالا جو بھی تھا. تو مطلب اس طریقے یہ جو نگاہ جو ہے نا یہ نظر انسان کو کھا جاتی ہے. وہ حدیث میں بھی ہے نا کہ نظر جو ہے نا وہ اونٹ کو ہڈیا تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اس طریقے سے مانن مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں، میرے پاس ایگزیکٹ وہ الفاظ نہیں ہے، آئی تھنک اس طرح کے الفاظ تھے
جو مجھے یاد پڑے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرے۔ اللہ دنیا میں کوئی شخص بھی مجھ سے حسد کرے، کسی معاملے میں کرے، اور وہ سوچے کہ یار یہ چیز اس کے پاس کیوں آ گئی، اللہ میں عاجز بندہ ہوں، وہ مجھے نظر لگا دے یا وہ میرے اوپر کوئی جادو شادو کروا دے، یہ سارے جادو کے چکر ہوتے ہی حسد کے اوپر ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں نا، انسان اپنی عاجزی شو کر رہا ہے اللہ کے سامنے کہ بھائی میرے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ انسان کی طاقت و قوت محدود ہے، اور وہ انسان مقابلہ نہیں کر سکتا شیطان کا۔ آئیے دوسری صورت بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت جو ہے یہ صورت الناس ہے۔ میں اس صورت کو ویسے ہی سٹارٹ کرنے لگا ہوں جس طریقے سے ہم عام روٹین میں دوسری صورت سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ اگر لیکچر ہم الگ بھی کرنا پڑے تو لیکچر الگ کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ صورت ہے صورت النساء، صورت الناس، ٹھیک ہے؟ صورت ناس جو ہے صلاح چیپٹر کی آخری صورت ہے، قرآن کریم کی بھی آخری صورت ہے، 114 نمبر۔ سورہ ناس بھی مکی اور مدنی دونوں اعتبار سے اس کی جو ہے نا وہ تشریحات کی جاتی ہے، ایک بعض کہتے ہیں مکی ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے۔ اس کی تفصیل میں سورۃ فلق کے اندر اچھے طریقے سے ایڈریس کر چکا ہوں۔ سورۃ ناس جو ہے آپ یہ دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سورۃ الفلق کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ فلق کے بیک گراؤنڈ کو اچھے طریقے سے سن کے سمجھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا شان نزول اور ساری بات بایو ڈاٹا جو ہے وہ کیا ہے۔ آج جو ہم نے چیز سمجھنی ہے وہ ہے اس صورت کا ترجمہ دیکھنا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو آ گئی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، انسانوں کے رب سے۔ یعنی سارے لوگوں کا اصل میں حقیقی رب کون ہے؟ اللہ، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، بات ہی ختم۔ مالک الناس، انسانوں کے مالک، اصل مالک کون ہے؟ اللہ، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ، لوگوں نے بڑے بڑے مالک بنا رکھے ہیں لیکن میں اصل مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں نے بڑے بڑے رب بنا رکھے ہیں، میں اصل رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں نے بڑے بڑے الہ بنا رکھے ہیں، میں اصل الہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں نے بڑے بڑے معبود بنا رکھے ہیں، میں وہ ایک اللہ یکتا، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ وسوسہ ڈالنے والے، الخناس، ہٹ ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے۔ یہ خناس جو ہے نا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اس طرح، ایک دفعہ اپنی بیوی آئی تھنک صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو چھوڑنے جا رہے تھے گھر نا، تو دو صحابی ایسے رستے میں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان کو کہا ادھر آؤ، بلایا اپنے پاس۔ وہ آئے اور اللہ کے رسول نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو بات سنو، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ تو آگے سے نا صحابہ نے کہا، ظاہری بات ہے صحابی انہوں نے اپنے اعتبار سے بات کرنی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ، یعنی ہم آپ سے کوئی غلط توقع رکھ سکتے ہیں، اس طرح کی بات کوئی سوچ سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو یہ نہیں کہیں گے نا بھائی اللہ کے رسول، مطلب کوئی بندہ یہ سوچے کہ جیسے ہمارے عام طور پہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہر موقع پر ہی، بعض اوقات حالانکہ جو ہے نا وہ سسٹر بھی ساتھ ہو، کوئی اور بھی تو وہ کوئی بات کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات بھائی ساتھ ہو، کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے، اس طریقے سے ٹونٹ کر دیتا ہے، یا کوئی بھی جو ہے نا وہ غلط قسم کے شبہات کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، فلاں کون ہے، حالانکہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور تھوڑے کو پوچھنا کسی نے، تھوڑے کو سوال ہونا ہے نہیں، لیکن بس بات کرنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے نا انسان کو، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ میں عمومی طور پہ اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں بچنے کی، بہرحال پھر بھی یہ جو معاشرہ ہے، جب کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات سننے کو ملتی رہتی ہے کہ یار یہ اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا بول دیا۔ تو آپ کے بھی دوست یار آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کیا کس طریقے سے وہ کسی کے اوپر بھی کوئی ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب بات ہے کہ من شر الوسواس الخناس، اللہ کے وسلم نے ان کو کہا کہ بات اس طرح ہے کہ دیکھو، جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول آپ، یعنی ہم آپ کے بارے میں یہ بات سوچ سکتے ہیں، تو اللہ کے وسلم نے کہا دیکھو، انسان کی رگوں میں شیطان جو ہے نا، شیطان اتنا طاقتور ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، گویا وہ خیالات کو چینج کرنے پہ ایسا سمجھیں کہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔
دیکھیں ایک دشمن وہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان مقابلہ کر سکتا ہے، چلو وہ سمجھ آتی ہے، چلو وہ دو بندہ دو چار کھا لے گا اس سے، ایک آدھ مار بھی لے گا۔ ایک دشمن وہ ہے جو نہ نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا انسان۔ قرآن کریم میں ہے نا سورۃ اعراف کے اندر اگر آپ پڑھیں کہ انہو وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھ رہا ہے کہ جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، من حیث لا ترونہم کے الفاظ آئے تھنک، تو وہاں سے وہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنی پیاری بات سمجھا دی کہ آپ صفائی پیش کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے یہ بھائی کیا کہتے ہیں ہمیں، او قاری صاحب چھڈو صفائی پیش کر رہے ہو، اچھا قاری صاحب نہیں ہے تو کوئی اور بھائی، او ہاں ہاں صفائی تو وہ پیش کرتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا جملے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان انسان کے دل میں غلط وسوسہ پیدا کرے، آپ صفائی پیش کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو آئی تھی ابھی میرے پاس، یہ میری جو ہے نا وہ بھتیجی بھانجی ہیں، یہ کزنیں ہیں، یہ میرے چاچو ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں حرج کی بات ہے کوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کے سامنے یہ بات رکھی، تو ہم کیا چیز ہیں بھائی؟ تو صحابہ کے دل میں کوئی اس طرح کی بات پیدا ہو، اس کے خوف سے اللہ کے رسول نے یہ بات رکھ دی، تو ایسی تو کوئی شے کوئی نہیں، بات سمجھتے ہیں؟ ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو پھر آپ کو پتہ ہے دو باتیں ہوں تو چار لگا کے ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو من شر الوسواس الخناس، ہٹ کے جو وسوسہ ڈالتا ہے نا شیطان، تو اس سے ہم پناہ میں آتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے سینوں میں بڑے وسوسے ڈالتا ہے، او یہ ایسے نہیں ہے یہ جو باہر نکلا نا اس کا کوئی مقصد ہے، یہ جو اندر آ کے بیٹھا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، یہ جو ادھر بیٹھا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، یہ جو ادھر گیا اس کا کوئی مقصد ہے، یہ جو کال پہ بات کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، یہ جو میسیجز کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد، یعنی بات کا نہ بھی پتہ ہونا، خام خواہ کیا کرنا، کوشش ہر وقت یہ کرتے رہنا کہ بس غلط خیالات کو ہی ہمیشہ ذہن میں لے کے آنا، یہ پھر ظاہری بات ہے شیطان فل اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس وقت۔ اچھا یہ وسوسے پیدا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور تسی کہو گے صرف جن ہوندے نے، یعنی صرف شیاطین ہوتے ہیں، نہیں، من الجنت والناس، وہ جن بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں بھائی، بات سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ جو شیاطین ہیں، وہ جو خناس ہیں، وہ اس صفت کے لوگ جن بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ صفت اگر جنوں میں ہے تو وہ جن ہے، اگر انسانوں میں تو وہ انسان بھی ہے۔